بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 115 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب سے لے کر آیت نمبر 74 واللہ ذو الفضل العظیم تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ مسلمانوں اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے، وَدَّتْ چاہتا ہے، طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب کا ایک گروہ، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، وَمَا يَشْعُرُونَ اگرچہ انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں۔ اس سے پہلے مباہلہ کا ذکر تھا کہ مشرکین عیسائی اپنے غلط عقائد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ یہاں سے ان عیسائیوں کا بیان ہے جو کہ کچھ مسلمانوں کو کے ساتھ یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے دین کی طرف پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اس میں اپنا ہی نقصان کریں گے، مسلمانوں کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ جو مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے ان کو کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنی نئی چالیں چلتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، اس سے ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا، مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ صاحب جلالین نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے، وَنَظَرَ لَمَّا دَعَا الْيَهُودُ مُعَاذًا وَحُذَيْفَةَ وَعَمَّارًا إِلَىٰ دِينِهِمْ۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جب یہود نے معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن الیمان اور عمار بن یاسر ان کو اپنی دین کی طرف بلائے، تو یہ آیت نازل ہوئی وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ کیوں وہ اپنے آپ کو ہی کیوں گمراہ کریں گے؟ لِأَنَّ إِثْمَ إِضْلَالِهِمْ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ ان کو گمراہ، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا گناہ ان کے اپنے اوپر ہی ہوگا۔ ایک تو خود گمراہ ہیں، دوسرا اگر بالفرض انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا تو اضلال ہو گیا یہ، تو یہ اس اضلال کا گناہ ان کے خود اپنے اوپر ہی ہوگا۔ والمؤمنون، اور حالانکہ مومنین تو لا یطیعونہم فیہ، اس میں ان کی اطاعت کریں گے ہی نہیں، وما یشعرون بذالک، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم تشہدون حالانکہ تم اقرار بھی کرتے ہو اس بات کا۔ جی، اس آیت کا بھی ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ یہود نے کہا کہ ہم دن کے وقت، صبح کے وقت میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان کے دین کا اقرار کر لیتے ہیں اور شام کے وقت میں جا کے ہم انکار کر دیں گے، تو اس پر یہ والی آیتیں نازل ہوئی، اور ان آیتوں میں اہل کتاب کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم یا اہل کتاب لم تکفرون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار نہ کرو، ان آیتوں کا جو تورات اور انجیل میں خود مذکور ہے اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صفات کا صراحتاً ذکر ہے، تو تم اس کا انکار کرتے ہو۔ جی، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ؟ مصداق کیا ہے اس کے؟ القرآن المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت اللہ کی آیت سے مراد قرآن ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر مشتمل ہے۔ وانتم تشہدون، اور تم خود اس پر گواہ بھی ہو، تم جانتے بھی ہو اس کو۔ تعلمون، تشہدون شہادت کا مطلب ہے تعلم، یعنی تم اس کا علم رکھتے ہو۔ تعلمون، تم جانتے ہو، انہ حق، کہ وہ برحق ہے، تورات میں اور انجیل میں موجود ہے اہل کتاب، پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق و باطل کے ساتھ کیوں گڑمٹ کرتے ہو؟ لم تلبسون الحق بالباطل، حق و باطل کے ساتھ کیوں گڑمٹ کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ جی، لم تلبسون الحق، تخلطون، خط مل کرتے ہو، لبس کے معنی چھپانے کے ہیں، اور چھپا کے نہ غلط بیان کرنے کے، یعنی جو صحیح ہے اس کو چھپایا جائے اور جو غلط ہے اس کو آگے بیان کیا جائے، اس کو لبس کہتے ہیں۔ تو تخلطون، خط مل کرتے ہو، الحق، حق و بالباطل کے ساتھ، یہاں پر لبس کا معنی ہے خط مل کرنا، یعنی حق اور باطل کو نا
وہ گٹ مٹ کر کے آگے پیش کرتے تھے اہل کتاب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں ایسا کرتے ہو؟ بتحریف و تزویر. اب صورت لبس الحق بالباطل، یعنی حق کو باطل کے ساتھ ختم کرنے کی صورت کیا تھی؟ دو صورت ہی تھی. بتحریف، پہلی بات یہ کہ وہ تحریف کرتے تھے، وہ اس کی تحریف کیا کرتے تھے. تو تحریف کا مطلب یہ ہے کہ ترمیم کرنا، تبدیل کرنا. کسی حکم میں انہوں نے ترمیم کر دیا، بڑھا دیا، یا اس کو تبدیل کر دیا، بالکل وہ جس صورت میں تھا اس کو بدل کے دوسرا کر دیا. اس کو کہتے ہیں تبدیل. تو تغییر اور تبدیل تحریف ہوتا ہے. اور دوسرا لفظ ہے وہ تزویر. تزویر کا مطلب ہے کہ کس کو مزین کر کے اور اس کو خوبصورت کر کے آگے پیش کرنا. یہ تزویر کا مطلب ہے کہ جو جھوٹ انہوں نے بنایا ہوتا ہے اس کو آگے مزین کر کے خوبصورت بنا کے آگے پیش کرنا. تو یہ دونوں کام کرتے تھے. تحریف بھی کرتے تھے یعنی تغییر اور تبدیل کرتے تھے کہ بدل لیتے تھے حکم کو بالکل، یا اس میں ترمیم کر لیتے تھے. اور دوسرا کام کرتے تھے تزویر، کہ جو اپنا جھوٹ انہوں نے بنایا ہوتا تھا اس کو بہت اچھا کر کے پیش کرتے تھے. جیسے بدعت ہوتی ہے نا، بظاہر بہت اچھی نظر آتی ہے لیکن ہوتی تو اچھی نہیں ہے، خود بنا کے پیش کیا ہوتا ہے. تو اس امت میں بھی یہ والی چیزیں شامل ہیں. تو اس کو تزویر کہتے ہیں. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو. نعت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو. تو یہ حق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بیان ہوئی تھی اس کو یہ چھپاتے تھے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ أَنَّهُ حَقٌ، کہ وہ برحق ہے. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. جی یہ وہ آیت ہے جس کا شان نزول ہم نے بیان کیا کہ یہود میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو کہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہم صبح کے ٹائم میں ایمان لے آتے ہیں، پھر شام کے ٹائم میں، شام کے وقت میں آ کے ہم لوگ اس کا انکار کر دیں گے. تو کیا کرتے تھے؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، ایک گروہ نے کہا دوسرے سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کی ایمان لے آؤ اس چیز پر جو کہ مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے، مومنوں پر نازل کی گئی ہے، ایمان لے آؤ اس پر. وجہ النہار، دن کے شروع حصے میں، وکفروا آخرہ، اور اس کے آخری حصے میں انکار کر دینا. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ مومنین لوٹ آئیں اپنی دین سے، پھر جائیں اپنی دین سے. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ کیونکہ یہود اسلام کی شان و شوکت سے بہت پریشان تھے. مدینے میں جب اسلام کی شان و شوکت بڑھ رہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، تو وہ بہت پریشان تھے. تو انہوں نے ایک چال یہ چلی کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ صبح کے وقت میں تو ایمان لے آتے ہیں اور شام کے وقت میں ہم انکار کر لیتے ہیں، کفر کر لیتے ہیں. پھر جب مسلمان ہم سے پوچھیں گے تو ہم ان کو کہیں گے کہ ہم نے اپنے علماء سے بھائی آپ کی دین کے بارے میں پوچھا، وہ یہ برحق دین نہیں ہے، یہ سچا دین نہیں ہے. تو مسلمان متذبذب ہو جائیں گے، مشکوک ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تو اہل علم لوگ ہیں، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ پھر جائیں. تو یہ ان کی ایک کوشش تھی جو کہ ناکام ہوئی. وقال طائفة من اہل الکتاب الیہود لبعضهم، یہود نے بعض دوسروں سے کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کی ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا مومنوں پر. ای القرآن، مصداق کیا ہے اس کا؟ الذی کا مصداق کیا ہے؟ قرآن. وجہ النہار اولہ، دن کے شروع حصے میں، وکفروا بہ، اور اس کا انکار کرو یعنی اس قرآن کا آخر، اس کے آخر حصے میں. لعلہم، شاید کہ وہ، ای المؤمنین، ہم ضمیر کا مرجع ہے، مومنین، یرجعون، لوٹ جائیں، عن دینہم، اپنے دین سے. ٹھیک ہے. اذ یقولون، اس لیے کہ وہ کہتے تھے. کیوں لوٹ جائیں گے؟ اذ یقولون، اس لیے کہ وہ کہیں گے ما رجع هؤلاء عن بعد دخولهم فیہ، کہ یہ جو اہل کتاب ہے یہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ کیوں لوٹ گئے. وہم اہل العلم، اور وہ تو صاحب علم ہے. ٹھیک ہے. الا، تو نہیں لوٹے، الا لعلمہم بطلانہ، مگر یہ کہ وہ اس کا باطل ہونا، اس دین کا باطل ہونا ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ دین باطل ہے. تو وہ جو لوٹ رہے ہیں وہ اس وجہ سے لوٹ رہے ہیں کہ یہ دین باطل ہیں. وقالوا ایضا، اور وہ یہ بات بھی کہتے تھے. کیا؟ تو یہ بیان شان نزول یا موقع قول ہے کہ موقع قول بتا رہے ہیں. کیا کہتے تھے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کو نہ ماننا. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ ایمان لانا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر ان لوگوں کی جو تمہاری دین کے متبع ہیں. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان الہدی ہدی اللہ، کی ہدایت وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو جو کسی کو اس چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ ساری باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ اس طرح کی چیز کیوں دی گئی ہے. او یحاجوکم عند ربکم،
یا یہ کہ تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئی ہے؟ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان الفضل بید اللہ، فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو تم مسلمانوں سے تمہارا حسد ہے نا کہ ان کو یہ آسمانی کتاب کیوں مل گئی ہے اور یہ لوگ ہم پر مذہبی طور پر غالب کیوں آ گئے ہیں، اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو ڈھانے کی اور اس کو تنزل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور کبھی کہتے ہو کہ ہم سب ایمان لائیں گے، شام میں نہیں لائیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف لگے ہوتے ہو ان کو پھرنے کے لیے۔ تو یہ محض جو ہے نا یہودیوں کی اس آیت میں اس قول کی تردید ہے جو کہ کہتے تھے کہ بھائی رسالت اور نبوت صرف بنی اسرائیل کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ اور کسی میں نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت اور نبوت اور رسالت دینا یہ تو اللہ کے راحات میں ہے، تم کس ضد میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ تو اللہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے اپنا، جس کو دینا چاہیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جی قل لہم یا محمد ان الہدی ہدی اللہ، بے شک اصل ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، الذی هو الاسلام، وہ کیا ہے؟ ہدایت کا مصداق وہ اسلام ہے، وما عداہ، اور جو ہے اسلام کے علاوہ ہے، ضلال، وہ گمراہی ہے، اور جملہ تو اعتراض اور جملہ معترضہ ہے، یہ جو قل ان الہدی ہدی اللہ یہ جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور اس سے آگے ان یؤتی احد، یہ آپس میں ہے، اور قل ان الہدی ہدی اللہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ ان یؤتی ای بان یؤتی، این یعنی بسبب اس کے کہ دیا جائے، کہ کسی کو اس چیز کی مثل دی جائے جو تمہیں دی گئی ہو، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کی دیا جائے کسی کو بھی مثل جو تمہیں دیا گیا ہو، من الکتاب والحکمت والفضائل، جو کتاب ان کو دی گئی تھی تورات، اور حکمت جو ان کو دیا گیا تھا اور جو فضیلتیں ان کو دی گئی تھی۔ وَأَن مَفْعُولٌ تُؤْمِنُوا، اور یہ جو ان ہے نا یہ وَلَا تُؤْمِنُوا کا مفعول ہے، یہ بتاویل مصدر ہو کر مفعول بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ أَن يُؤْتَى، صرف اس پر ایمان لاؤ جو تمہیں دی گئی ہے، جو تمہیں دی گئی ہے۔ والمستثنى منه احد قدم عليه المستثنى، اور مستثنى منه احد، احد مستثنى منه ہے، یہ جو احد ہے یہ مستثنى منه ہے، اور قدم علیہ مستثنى، اور مستثنى لمن تبع دینکم مستثنى ہے جو کہ اس سے مقدم ہے۔ المعنی، اب حاصل معنی بتا رہے ہیں اس کا اصل مطلب اور معنی بتا رہے ہیں، ای لا تقروا بان احدا یؤتی ذلک الا لمن تبع دینکم، یعنی اس بات کا اقرار اور تصدیق نہ کرو کہ کسی کو اس جیسی چیز عطا ہوگی جو تمہیں دی گئی ہو، ہاں مگر یہ کہ جو کوئی تمہاری دین کی پیروی کرتا ہو اس کی تصدیق کرو۔ ای لا تقروا بان احدا یؤتی ذلک، اس کا اقرار نہ کرو کہ کسی کو ایسی چیز دی گئی ہو، الا لمن تبع دینکم، مگر وہ جو جس کا تمہاری دین کا اتباع کرے صرف ان کا اقرار کرو۔ او یحاجوکم، او بان، جی اشارہ ہے کہ یحاجوکم کا عطف یؤتی کے اوپر ہے، یحاجوکم، یا یہ کہ وہ اہل ایمان تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑیں، یحاجوکم ای المؤمنون یغلبونکم، یعنی غالب آ جائیں تمہاری اوپر، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، یوم قیامت، قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ لأنکم اصح دینا، اس لیے کہ تمہارا دین سب سے زیادہ صحیح دین ہے۔ وفی قراءت ان، اور ایک قراءت میں یہ جو ان ہے یہ ان ہے، یعنی حمزہ استفہام کا، اس میں بھی حمزہ توبیخ اور حمزہ استفہام حمزہ توبیخ کا بنے گا۔ ای ایتاء احد مثلہ تقرون بہ، اس جب ان کو ہم استفہام حمزہ استفہام والی قراءت میں اس کا مطلب بہت آسان ہوتا ہے کہ کیا تم اقرار کرو گے، کیا پھر تم ای ایتاء احد مثلہ تقرون بہ، کیا کہ تم اس کا اقرار کرو گے جس کو تمہاری جیسی چیز دی گئی ہے، ہاں کہ وہ اپنے لوگوں سے کیا کہتے رہے کہ تم ابھی اس بندے کو مانے گو جس کو تمہاری جیسی چیزیں نے کتاب دیا گیا ہے۔ قال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے قدیم فرمایا، قل ان الفضل، بے شک فضل تو بید اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یعنی نبوت ہو گئی، رسالت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یؤتی من یشاء، جس کو چاہتے دینا چاہتا ہے۔ فمن این لکم انہ لا یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تو تم کہاں سے آ گئے جو کہ تمہاری جیسی چیز کسی کو نہیں دی جا سکتی؟
توبیخ کے لیے ہے۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، کثیر الفضل، اپنے فضل جس کو دینا زیادہ دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، علیم اور جاننے والے ہیں بمن ہوا اہل، جو اس کا اہل ہے۔ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ نبوت کا اور رسالت کا اہل کون ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جی اللہ تعالیٰ خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، خاص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے، یعنی اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اسی کو ہی خبر ہے کہ جس کو دینا چاہے، جس کو بڑائی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اور نبوت، شریعت اور ایمان اسلام جو ہے یہ تو روحانی فضائل کمالات کا تقسیم کرنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ یہ اس طرح آج کا سبق سے اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ تحریف اور تزویر کا کیا مطلب ہے، آپ نے اس سبق میں پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔